جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے شروع کرنا ہے جی آپ کا فقہ کا کورس، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے والا، مناظروں والا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے بڑا صلح صفائی سے کام کیا ہے، تو اب جو ہم نے پڑھائی کرنی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ فقہ میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پہ ایک مستقل لیکچر رکھیں گے فقہ کے تعارف پہ، یا تاریخ الفقہ الاسلامی، ہسٹری آف اسلامک جورسپروڈنس۔ ابھی میں نے شروع میں اس لیے نہیں رکھا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ جو کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک بحث ہے کہ اس کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں کئی ایک رائے ہیں۔ مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے لے آنا۔ تو جب کوئی آتھر جو ہے وہ کتاب تصنیف کرتا ہے تو آخر میں مقدمہ لکھتا ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے رکھتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارا 0 لیکچر ہوگا، لیکن ہم اس کو آخر میں پڑھیں گے، پھر اس کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ ابھی چیزیں بھاری ہو جائیں گی اصول فقہ کی طرح۔ تو پوری ہسٹری ہم دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کیا تھی، ٹھیک ہے، پروفیٹک ایرا میں، پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں سورسز آف شریعہ کیا تھے، وہ لوگ کیسے استدلال کرتے تھے، فقہا صحابہ کون سے تھے، وہ کیسے فتویٰ دیتے تھے، پھر تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں فقہ کی کیا صورتحال تھی۔ چیزیں آہستہ آہستہ کمپائل ہوئی ہیں نا، مدون ہوئی ہیں۔ پھر فقہا کا دور آ گیا، جو معروف فقہا ہیں، تو ویسے یہ کوئی 18-20 تھے، لیکن ہمارے ہاں 4 فقہیں باقی رہ گئیں، مطلب زیادہ جو معروف ہیں وہ 4 ہیں۔ تو اس وقت کوئی 8 کے قریب فقہ ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، یعنی جو پریکٹس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، فقہ ظاہری، اور ایک فقہ جس کو اباضی کہتے ہیں۔ اباضی فرقہ جو ہے وہ خوارج کا ایک آف شوٹ ہے، ان کی ایک فرع ہے، شاخ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ معتزلہ خوارج ہم اس کو عقیدے میں پڑھیں گے۔ 2 جو ہے وہ اہل تشیع کے فقہ ہیں، فقہ جعفری اور فقہ زیدی، لیکن 4 زیادہ تر معروف ہیں۔ تو فقہ میں ایک تو یہ ہے کہ متعین فقہ ہیں، لوگ اپنی اپنی فقہیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کمپیریٹیو فقہ کو، ٹھیک ہے، جسے فقہ مقارن کہتے ہیں۔ فقہ مقارن میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے جو اس وقت کتاب ہے، یا آپ کے لیے جس کو ہم نے ٹیکسٹ بک کے طور پہ اختیار کی ہے، وہ سید سابق کی کتاب ہے، فقہ السنہ کے نام سے۔ تو سید سابق جو ہے وہ مصری علماء میں سے ہیں، اور الاخوان المسلمون آپ جانتے ہیں، مصر کی معروف تحریک ہے، حسن البنا اس کے بانی تھے، تو یہ اس کے رکن بھی تھے۔ تحریکوں میں جو لوگ عام طور پہ رہتے ہیں تو ان کے اندر مذہبی تعصب ختم ہو جاتا ہے۔ تو فقہ السنہ جو ان کی کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں چلتا کہ ان کی فقہ کیا ہے، یا ان کا مسلک کیا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ترجیح قائم کرتے ہیں مختلف آراء میں، کہ فلاں فقیہ کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس رائے کو پریفر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ کام بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں خود ہی کر لو، ٹھیک۔ تو ایک ہوتا ہے نا جیسے عام طور پہ مفتی حضرات کا کہ نہیں اب میں ہی ٹھیک ہوں اور اس کو میں نے اسی مسلک پہ لے کے آنا ہے۔ تو یہ صاحب کتاب اس لحاظ سے آپ کو بے غرض سے معلوم ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی، دلائل سامنے ہیں، بس آپ دیکھ۔ تو یہ کتاب بہت عام ہوئی، بہت پھیلی، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ سید سابق کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ 1915 میں ان کی پیدائش ہے، اور 2000 میں وفات ہوئی۔ جامع ازہر کے علماء میں سے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے شافعی المسلک تھے، لیکن نظر نہیں آتے اس میں، کتاب میں نظر نہیں آتے شافعی المسلک، کیونکہ پہلا چیپٹر ہی ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری آراء میں کہتے ہیں امام مالک کی رائے درست ہے، تو کہیں پہ امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ فقہ السنہ، فقہ السنہ کا مطلب کیا ہے؟
یہ ہے ایک حنفی فقہ ہے، ایک شافعی ہے، ایک مالکی ہے، ایک حنبلی ہے. تو انہوں نے سنت کو بنیاد بنایا، سنت کو بنیاد بنایا. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، سنن کو سامنے رکھتے ہیں، ایک اوپر عنوان اور ایک ٹاپک قائم کیا، پھر اس کے نیچے حدیثیں لے کے آئے، ان سے استدلال کیا، پھر فقہا کی آراء بیان کرتے کہ فلاں فقیہ جو ہے وہ فلاں حدیث سے استدلال کرتا ہے، فلاں فلاں سے استدلال کرتا ہے. اس کتاب میں زیادہ زور فقہا کی آراء بیان کرنے پہ نہیں ہے. یعنی یہ کتاب زیادہ فقہی نہیں ہے، فقہی ہے یعنی فقہا کی آراء ہیں، لیکن جیسے یہ کہتے ہیں نا ٹچ کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کا جو مطلب غالب حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے، وہ سنت اور حدیث ہے، براہ راست سنت اور حدیث کا بیان. ٹھیک ہے، سنت اور حدیث سے آپ کیسے براہ راست مسائل کو آپ اخذ کر سکتے ہیں، یا فقہا نے کیسے اخذ کی. اردو میں اگر کوئی کتاب دیکھنی ہو تو عاصم الحداد صاحب کی کتاب ہے، فقہ السنہ، اسی نام سے ہے، وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے اس کتاب سے بہت استفادہ کیا. عاصم الحداد صاحب نے اس کتاب سے بہت استفادہ کیا. تو عاصم الحداد جو ہے یہ مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے، جماعت اسلامی کے رکن رہے، اور انہوں نے زیادہ زور جو ہے وہ فقہ کے اوپر دیا. یعنی سید سابق کی کتاب میں فقہ پہ اتنا زور نہیں تھا. فقہ السنہ جو عاصم الحداد صاحب کی کتاب ہے اس میں فقہ پہ بھی بہت زیادہ زور ہے سنت کے بیان کے ساتھ. یعنی بڑی تفصیل سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ٹھیک ہے، فلاں فلاں کی یہ رائے رہی ہے، بڑی تفصیل سے یہ بات بیان. تو عام طور پہ وہ 5 فقہوں کو ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 5ویں جو اہل الحدیث کی فقہ ہے. عاصم الحداد، ہاں عاصم سواد سے ہے نا. سید سابق، سید سابق، ایک منٹ، آپ کو کتابوں کا دیدار بھی کروا دیں ہیں. اچھا جی، جو کتاب تو ہمارے نصاب میں ہے وہ یہ والی کتاب ہے، نظر آ رہی ہے نا. تو فقہ السنہ جو ہے وہ سید سابق کی کتاب ہے، فقہ السنہ، جو ہمارے مطالعے میں رہے گی. دوسری جو اردو میں آپ لوگوں نے جو کتاب کنسلٹ کرنی ہے آپ کے مطالعے کے لیے ایک ریڈر کے طور پہ، وہ عاصم الحداد کی کتاب ہے، اسی نام سے، فقہ السنہ کے نام سے، وہ اردو میں ہے، اردو میں ہی لکھی گئی ہے. ایک کتاب بعد میں پھر آئی، کیونکہ فقہ السنہ کی تحقیق کی علامہ البانی نے. تحقیق سمجھتے ہیں نا، اس کی جو احادیث ہیں ان کی تخریج اور تحقیق علامہ البانی نے اس کو پبلش کیا. جب کتاب کوئی بہت پھیل جاتی ہے نا تو پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر تعلیقات چڑھاتے ہیں، اس کی شروحات لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تخریج اور تحقیقات نکالتے ہیں. تو علامہ البانی نے کہا کہ جی انہوں نے بہت ساری حدیثیں ضعیف نقل کر دی ہیں. پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ کچھ کتابیں لکھی گئیں، کیونکہ اس کتاب کو بہت زیادہ ایکسیپٹنس حاصل ہو گئی تھی، بہت مقبول ہوئی ہے. تو ایک کتاب مارکیٹ میں آئی صحیح فقہ السنہ کے نام سے، صحیح فقہ السنہ. انہوں نے التزام کیا اس بات کا کہ ہم صرف صحیح روایات کو لے کے آئیں، لیکن جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ان کی کتاب کا، جسے کہتے ہیں نا کتاب کا ایک انداز، ایک سٹائل ہوتا ہے، اس کو فالو کیا. تو اس لیے یہ پائنیئر ہیں، مطلب فقہ السنہ کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ متعارف کروانے میں. اس سے پہلے فقہ حنفی پڑھی جاتی تھی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، لیکن اس طرح سے
فقہ و سنہ سبجیکٹ کے طور پہ نہیں پڑھی جاتی تھی. تو یہ انہوں نے متعارف کروایا. ابن السید سالم کی کتاب ہے, اس پہ بھی علامہ البانی نے تعلیق چڑھائی ہے. اب عرب یونیورسٹیز میں یہ نصاب میں ہے صحیح فقہ سننا. پہلے سے یہ سابق کی کتاب ہوتی تھی. لیکن جو فقہ سننا ہے نا, مطلب اس کے باوجود کہ اس کے بعد بہت اچھی کتابیں لکھی گئیں اس کی ترتیب کو یا اس کی پریزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن فقہ سننا کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کتاب انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ ایک مرتبہ کھینچ لیتی ہے, یعنی اپنے حسن ترتیب کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کئی کتابیں اس سے اتھینٹسٹی میں بہت اوپر درجے کی ہوں, لیکن یہ ہے کہ فقہ کو اپنے ریڈر کے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دینا. فقہ میں ملغوبہ بہت ہوتا ہے. ایک مسئلہ شروع کیا, فلاں امام یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک مسئلے میں 10 مسئلے, 10 مسئلوں میں 50 رائے, کچھ ذہن میں نہیں رہ جاتا, کھچڑی بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیں عام طور پہ فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ شروع ہوتی ہیں نجاست کے بیان سے. ٹھیک ہے, نجاست کیا ہے, گندگی کیا ہے. یہ کتاب آپ کو ملے گی, انہوں نے اس کو شروع کیا اپنی کتاب کو, کتاب المیاء, پانی کا بیان. یہ اس کی حسن ترتیب ہے. پانی میں زندگی ہے نا, پانی میں حیات ہے. تو فقہ سنہ میں یا کمپیریٹو فقہ میں ہم نے ڈسکس کیا کرنا ہے. اب دیکھیں فقہ کے تو بہت سارے چیپٹرز ہیں نا, سب تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, تو ہم سلیکٹڈ اسٹڈی کریں گے. تو فقہ جو ہے اس کی 2 مین ڈومینز ہیں. ایک جو ہماری پرسنل لائف سے متعلق چیزیں ہیں جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عبادات میں ہم 5 چیپٹرز کا مطالعہ کریں گے. ویسے تو عبادات میں بہت سارے چیپٹرز ہیں نا, بہت کچھ ہے, لیکن ہماری بنیادی ضرورت ان 5 چیپٹر سے پوری ہو جاتی ہے. کتاب الطہارہ, سب سے پہلے ہم طہارت کے مسائل ڈسکس کریں گے, کیونکہ فقہ کی کتابوں میں اسی ترتیب سے یہ ابواب ہوتے ہیں, بلکہ احادیث کی کتابیں بھی اسی ترتیب پر ہیں. سب سے پہلے احادیث کی کتاب کوئی بھی آپ کھولیں گے نا تو اس میں عام طور پہ جن احادیث کی کتابوں میں فقہی مسائل زیادہ ہوتے ہیں, جیسے سنن ترمذی ہے, سنن ابی داؤد وغیرہ ہے, تو وہاں کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے. طہارت کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نماز کے مسائل دیکھیں گے, پھر زکوٰۃ, پھر روزہ, پھر حج. ٹھیک ہے, تو ہماری انفرادی زندگی, پرسنل لائف یا عبادات کی ڈومین میں یہ 5 چیپٹرز ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ معاملات ہیں. تو معاملات میں بھی ہم 5 چیپٹرز کا مطالعہ کریں گے. ایک تو نکاح اور طلاق کے مسائل. اب یہ کلیکٹیو لائف ہو گئی نا, میرج کیا ہے, کانٹریکٹ ہے نا, کانٹریکٹ 2 بندوں کے درمیان ہوتا ہے یا 2 سے زیادہ پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. تو اب ایک سوشل لائف شروع ہو گئی. تو سماجی زندگی کے بارے میں, خاندانی زندگی کے بارے میں کیا احکامات ہیں دین کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد خرید و فروخت, جسے ہم کتاب البیوع کہتے ہیں. بیع کا لفظ زیادہ عام ہے, وہ صرف خرید و سیل اینڈ پرچیز کے لیے نہیں ہے, وہ زیادہ عام ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے, ٹھیک ہے,
خاص طور پہ ہماری جو فائنانس ہے یا ٹریڈ ہے یا بزنس ہے، اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں دین کے، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک چیپٹر ہم دیکھیں گے جہاد اور قتال کے حوالے سے۔ اب یہ اسٹیٹ لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدود و تعزیرات۔ اب یہ وہ جہت ہے جسے ہم پولیٹیکل سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک ہے خور و نوش۔ کتاب الاطعمہ ایک ہوتا ہے احادیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں، حلال اور حرام کا بیان، کھانوں میں سے کون سا کھانا حلال ہے کون سا حرام ہے، ٹھیک۔ خور و نوش کا بیان، اگر وقت ملا تو ہم اسی کے تحت کتاب اللباس بھی دیکھ لیں گے، پہننے اوڑھنے سے متعلق جو چیزیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آج ہم نے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ ہے کتاب المیاء۔ میاء، ماء کی جمع، پانی، پانی کی اقسام۔ کتاب الطہارہ کا میجر کانسیپٹ کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت۔ تو طہارت ظاہری بات ہے، طہارت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ پانی۔ تو کتاب الطہارہ میں ہم پانی کے مسائل پڑھتے ہیں۔ کتاب الطہارہ کا دوسرا جو بڑا موضوع ہے وہ ہے نجاست، یعنی طہارت حاصل کرنی ہے کس سے؟ نجاست سے، گندگی سے۔ تو دین کے اندر نجاست کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا چیز نجس ہے، کیا چیز پاک ہے، کیا ناپاک ہے۔ پھر اسی طرح کتاب الطہارہ میں وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، تو یہ کتاب الطہارہ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کتاب الصلاۃ شروع کریں گے۔ تو پانی کی جو اقسام ہیں، سب سے پہلے یہ نظر آ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت، مطلق پانی۔ مطلق کا لفظ سمجھتے ہیں، جسے ہم عام پانی کہہ دیتے ہیں۔ مطلق پانی کا مطلب کیا ہے؟ عام پانی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ مستعمل پانی، وہ پانی جو استعمال کیا گیا ہو۔ یوزڈ واٹر، جو پانی ایک دفعہ استعمال ہو گیا اس کا کیا حکم ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ ملا جلا پانی، ایسا پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی ہو، پاک چیز، ٹھیک ہے نا۔ واٹر مکسڈ وتھ پیور ایلیمنٹس، پانی کے اندر آپ نے سرف ڈال دیا، ٹھیک ہے، تبھی تو کپڑے دھلیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اب پانی کے اندر سرف ڈال دیا تو اب وہ صرف پانی نہیں رہا، سرف ملا پانی ہے۔ تو وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز ملا دی گئی، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ نجاست ملا پانی، کبھی پانی کے اندر کوئی نجس چیز گر جاتی ہے، ناپاک چیز، اس کے کیا احکامات ہیں اس پانی کے۔ پانچواں جھوٹا پانی، یہ لکھنے میں ذرا غلط لکھا گیا، جھوٹا پانی۔ جھوٹا تو سمجھتے ہیں نا، اب اس میں اقسام آ جائیں گی، مشرک کا جھوٹا، ٹھیک ہے، کافر کا جھوٹا، بلی کا جھوٹا، کتے کا جھوٹا، پھر آگے ہم چلیں گے آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، اب یہ موٹی موٹی اقسام تو دیکھ لی ہیں نا پانی کی، تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مطلق پانی، یعنی عام پانی، اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ عام پانی کی پھر آگے چار قسمیں ہیں۔
بارش اور برف کا پانی، بارش کا پانی پاک ہے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنے ہیں، ایک ہے طاہر، ایک ہے مطہر، طاہر اور مطہر دونوں میں فرق ہے، لکھ لیں گے نا طاہر اور مطہر، ٹھیک۔ طاہر اس کو کہتے ہیں جو پاک ہو، اور مطہر اس کو کہتے ہیں جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا۔ ایک چیز پاک ہو سکتی ہے، طاہر ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ مطہر نہ ہو، مثلا پیپسی کی بوتل سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو طاہر اس کو کہتے ہیں جو پاک ہے، وہ پانی جو پاک ہے۔ مطہر اس کو کہتے ہیں جو پاک پانی ہے اور پاک کرتا بھی ہے، یعنی اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ تو بارش اور برف کا جو پانی ہے وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے کیا کیا؟ پانی نازل کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے کیا کرے؟ تو بارش کے پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، اور بارش کا پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ برف کا ہے، ٹھیک ہے۔ ناردرن ایریاز میں آپ چلے جائیں، وہاں پانی ملتا ہی نہیں ہے، تو لوگ برف پگھلا کے پانی کو استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ برف پگھلا کے آپ اس کو پانی کو طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک پانی اور پاک کرنے والا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے دوسرے نمبر پہ؟ سمندر کا پانی، اسی میں آپ جو ہے وہ دریا کا پانی، چشمے کا پانی، ٹھیک، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ سمندر کا پانی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سفر پر ہوتے ہیں، بحری جہازوں پہ لوگ سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، تو کیا کریں؟ پانی کم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو وضو کے لیے استعمال کریں گے تو پینے کو نہیں بچے گا، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر لیا کریں؟ یعنی وہ سمندر کا پانی پینے کے قابل تو نہیں ہوتا، لیکن کیا اس سے وضو کر لیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا هو الطہور ماء، سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، طاہر ہے اور مطہر۔ سمندر کے پانی سے تم وضو کر سکتے ہو۔ تو سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہی معاملہ دریا کے پانی کا بھی ہے، چشمے کے پانی کا بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ زمزم۔ زمزم کا پانی بھی کیا ہے؟ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی منگوایا، اس سے پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ متغیر پانی۔ متغیر پانی سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی جس کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ جیسے پانی میں کائی جم جاتی ہے،
کائی سمجھتے ہیں نا، وہ سبز رنگ کی جو ہے عام طور پہ پانی میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پانی کا کلر بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، سبزی مائل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. ہاں وہ بھی اسی میں آ جائے گا. تو متغیر پانی جو ہے، یعنی باہر سے کسی نے پانی میں چیز نہیں ڈالی، کوئی باہر سے کسی نے پانی میں چیز نہیں ڈالی، پانی کے اندر سے ہی جیسے کائی وغیرہ نکل آئی، اس کو ہم متغیر پانی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور قسم وہ ہے کہ جس میں باہر سے کوئی چیز ڈالتے ہیں، وہ اور ہے. یہ وہ پانی ہے جو کھڑے کھڑے جس نے اپنی رنگت تبدیل کر لی یا اپنی بو چینج کر لی. تو متغیر پانی بھی کیا ہے، پاک ہے، کیونکہ وہ بھی پانی ہے. ہاں تالاب میں، جھیل میں طاہر ہے، مطہر ہے. تو یہ تو تھا مطلق پانی، یعنی عام پانی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے مستعمل پانی، یوزڈ واٹر، یعنی وہ پانی جو ایک مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو یہاں انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے سنن ابی داؤد کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی سے سر کا مسح کیا. آپ کیا کرتے ہیں وضو میں؟ مسح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نیا پانی لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے وضو کر رہے تھے، کونیاں دھوئی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا، کونیاں آپ وسلم نے کیا کی ہیں؟ دھوئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے نیا پانی نہیں لیا، بلکہ کیا کیا، وہی گیلے ہاتھ انہی سے سر کا مسح کر لیا. تو وہ کیا، کون سا پانی تھا؟ وہ استعمال شدہ پانی تھا. تو گویا اس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مستعمل پانی کیا ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. لیکن عام طور پہ فقہا جو ہے مستعمل پانی کو طاہر تو مانتے ہیں، مطہر نہیں مانتے، جیسے اناف بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں طاہر ہے، مطہر نہیں. اب ان کے ہاں بڑی سختی ہے. اگر آپ غسل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور ٹب میں یا بالٹی میں پانی کے چھینٹے چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ فرض غسل کر رہے ہیں، تو اب جو پانی آپ کے بدن سے ٹچ کر گیا، مس کر گیا، اصل میں اختلاف کیوں ہوا؟ اچھا، فقہا کے اختلافات کی وجہ اگر گہرائی میں پڑھنی ہو نا، گہرائی میں، تو اس کے لیے ایک بڑی اچھی کتاب ہے ابن رشد کی، اس کا نام ہے بدایت المجتہد. بدایت المجتہد، مجتہد کا قاعدہ، یعنی جیسے نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا، ایسے یہ جس نے مجتہد بننا ہے نا، جیسے آپ نے، تو ان کے لیے یہ نورانی قاعدہ ہے. نورانی قاعدہ پڑھے گا تو آگے ظاہری بات ہے قرآن مجید پڑھنا آئے گا نا. بہت زبردست کتاب ہے، ایسی کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ بعد میں لکھی گئی. ابن رشد بہت بڑے فلسفی بھی تھے، بہت ذہین آدمی تھے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مل جاتا ہے بدایت رشد.
پانی جو ہے نا، پانی کے مختلف اوصاف ہیں. پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے ازالہ نجاست، یعنی نجاست کو کیا کرتا ہے؟ یہ زائل کر دیتا ہے. اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ پانی ایک مرتبہ نجاست کو زائل کر دیتا ہے تو کیا وہ خود نجس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی نجاست تھی، نجاست کو تو وہ زائل کرتا ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. آپ نے نجاست پہ پانی ڈال دیا، اس نے اس کو کیا زائل کر دیا، لیکن وہ خود پاک رہا یا خود ناپاک ہو گیا؟ تو اب اس میں اختلاف ہو گیا. تو عام طور پہ فقہا اس طرف گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے نجاست کو زائل کر دیا، پانی نے ختم کر دیا، تو نجاست کے ساتھ مل کے وہ خود بھی کیا ہو گیا؟ اب نجس ہو گیا. تو اب وہ دوسری مرتبہ نجاست کو زائل نہیں کر سکتا. تو وہ اس لیے کہتے ہیں مستعمل پانی جو ہے وہ دوبارہ طہارت کی غرض سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جمہور کا یہی قول ہے. وہ بھی ہاں، اس کو بھی وہ اس میں نہیں لے کے آتے. اس کو وہ کہتے ہیں طاہر ہے لیکن مطہر نہیں رہا. جی نہیں، وہ اور سوال کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویسے ہاتھ دھونے کے لیے پانی استعمال کر لیا تو اب وہ طاہر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ جیسے وضو کر لیا ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، تو اب وہ وضو والا پانی آپ پی سکتے ہیں، طاہر ہے، آپ نے وضو کر، لیکن اب وہ مطہر نہیں رہ گیا. وہ کہتے ہیں وہ جو طہارت کا جو اس کا وصف تھا، یعنی تطہیر کا، پاک کرنے کا جو اس کا وصف تھا، وہ ایک دفعہ استعمال ہو گیا تو اس سے زائل ہو گیا. اب نیا پانی آپ کو لینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں اب وہ مطہر نہیں رہا، طاہر ہے. نہیں گیا، مستعمل ہو گیا نا، ایک مرتبہ استعمال ہو گیا تو اس کا وہ وصف آپ نے استعمال کر لیا. یہ جمہور کی رائے. کسی بوتل سے برتن سے پانی پی لیا ہے، جی پانی بچ گیا، وہ بھی مستعمل ہے، تو کیا اس کو وضو نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے ہم جھوٹے کے اندر جو ہے نا وہ ہم جھوٹے کے اندر ہم اس کے مسائل پڑھیں گے، وہ آگے آ رہے ہیں. جی پانی اگر نجاست دور کرنے کے لیے استعمال ہوگا تب وہ طاہر بھی نہیں رہے گا، وہ نجس ہو گیا. ہاں، یہ اہم نقطہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جب آپ نے اس کو نجاست دور کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا، ویسے ہی ہاتھ ہوئے، آپ کو طاہر تو رہا، مطہر نہیں. یہ جمہور کا موقف ہے، یہ جمہور کا موقف ہے. درمیان میں رہ گئی، آپ نے کہا مجھے چھینٹے پڑ جاتے صاحب وغیرہ میں بالٹی میں، اس کے اوپر کوئی بات کرتے رہے تو کوئی کرے. ہاں، وہ جمہور پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ پانی ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے نجاست دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا تھا اور آپ نہا رہے تھے اور وہ ٹب میں قطرے چلے گئے تو وہ تو نجاست کو لے کے گئے، تو اب آپ کا یہ ٹب والا پانی نجاست والا پانی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم اگلی قسم میں پڑھیں گے کہ نجاست کتنی ہو تو پھر وہ آگے نجاست والا پانی آگے مستقل موضوع کے طور پہ آ رہا ہے نا. لیکن یہاں اتنی چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ ان کے نزدیک اس پانی میں نجاست آ گئی ہے. ٹھیک، جی نہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ جو صاحب کتاب ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ یہ پانی نجس نہیں ہوتا. یعنی میں پھر اس کو اپنے سمجھنے کے لیے چاہوں گی کہ اگر ہم نے ہاتھ دھوئے اس کے بعد نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ کرنے کے لیے. ہاں، نہیں ضرورت. امام مالک کا موقف یہی ہے. دیکھیں نا، اب دو موقف سامنے آ گئے.
مائع مستعمل کے بارے میں دو موقف سامنے آ گیا. ایک جمہور کا، جمہور سے مراد میجورٹی کا، ٹھیک ہے. اکثر فقہا کا موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مائع مستعمل جو ہے یعنی استعمال شدہ پانی، یوزڈ واٹر، دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. کس مقصد سے؟ طہارت کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ استعمال ہو سکتا ہے. صاحب کتاب کا موقف بھی یہی ہے کہ استعمال ہو سکتا ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پہ کیا کی ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت بیان کی ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے استعمال شدہ پانی. ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو ہم نے نجاست دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا وہ مطہر نہیں رہتا؟ اس کی دلیل کیا ہے جمہور کے پاس؟ ہاں، وہ دلیل کے طور پہ وہی آپ کو بتایا نا کہ وہ قیاس ان کے نزدیک دلیل ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کی جو صفت تھی وہ ایک مرتبہ اس کے استعمال کرنے سے وہ صفت کیا ہو گئی؟ اس سے ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی. پانی کی مقدار کا بھی کچھ ہے کہ کیسے مقدار میں ہو تو نہیں، وہ مقدار شقدار کا اگلی قسم سے تعلق ہے، اس سے کوئی نہیں. ہاں، اس سے نہیں. شاید ایک حدیث بھی تو ہے کہ پانی کے ساتھ لوگوں کو پاک کرتا ہے. یہ بھی تو ایک ہے. پانی کے بارے میں تو انہوں نے جنرل جنیرک سی بات کی ہے. اب اس میں کون سا پانی؟ تو ایسی روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ استعمال شدہ پانی کو طہارت کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے، مطلب ملتی ہیں، کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم مستعمل پانی سمجھ میں آ گیا، مطلب دو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم جو ہے وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو. ٹھیک ہے، پیور ایلیمنٹ سے مراد یہ ہے کوئی پاک چیز مل گئی. صابن ملا لیتے ہیں ہم پانی میں، ٹھیک ہے، ڈیٹول ملا لیتے ہیں، ہم سرف ملا لیتے ہیں. تو وہ پانی طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے. جس میں کوئی پاک چیز ملا لی جائے تو وہ پانی طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے. اگر وہ الکوہل کا استعمال ہو الکوہل کا جو استعمال ہو جیسے صابن ہو گئی ہے، ایسی چیز سینیٹائزر ہو گئی. نہیں، ایک دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ سینیٹائزر کو یا الکوہل کو ریموو کرنے کے لیے پانی استعمال، وہ تو ازالہ نجاست کے لیے ہے نا. ایک یہ ہے کہ ہم پانی کے اندر کوئی چیز ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، پانی کے اندر کوئی، جیسے آپ ڈیٹول کے قطرے ڈالتے ہیں نا، پانی میں ڈالتے ہیں نا، وہ اور چیز ہے نا. تو پانی میں اگر آپ کوئی نجس چیز ڈالیں گے تو وہ پھر اگلی قسم ہے نا، نجاست ملا پانی، اس کو ہم وہاں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی میں آپ نے کوئی ایسی چیز ڈالی ہے جو پاک ہے. آگے نجاست میں پڑھیں گے، نجاست کی 13 قسمیں پڑھیں گے. ٹھیک. تو ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے، سنن کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو صحابیات نے غسل دینے کے لیے جو ہے وہ مطلب پانی وغیرہ جمع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ دو یا اس سے زیادہ، مطلب لیکن طاق مرتبہ دو، 7 مرتبہ دو ہیں. اور ایسا کرو کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ملا لو اور کچھ کافور ملا لو. اب اس زمانے میں صابن وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ لوگ خوشبو کے طور پہ کافور ملا لیتے تھے پانی میں اور بیری کے پتے ملا لیتے تھے تاکہ وہ پانی ذرا اچھی طرح سے صاف کرے.
تو اب اس پانی میں کیا ہے؟ پاک چیز ملا لی گئی، تو وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر۔ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کے اوپر لفظ پانی کا اطلاق ہو۔ اگر اس کے اوپر پانی کے لفظ کا اطلاق نہ ہو تو پھر مثال کے طور پہ آپ پانی کے گلاس میں 2 لیمبو ڈال دیں، 2 چمچ چینی کے ڈال دیں، اب یہ پانی ہے۔ اب اس کو سکنجبین کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اگر اس کا نام تبدیل ہو گیا، پانی کے گلاس میں اگر آپ نے دہی ڈال کے 2 چمچ چینی کے ڈال دیے اور اس کو پھینٹ لیا تو اب کیا ہے یہ؟ اب یہ لسی ہے، اب یہ طاہر ہے، اب یہ مطہر نہیں ہے۔ ہم پانی کی بات کر رہے ہیں، یعنی جب تک اس کے اوپر لفظ پانی کا اطلاق ہو رہا ہے اس وقت، اس لیے ہمارے ہاں ایک جو ہے نا اختلاف ہوا کہ نبیذ سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ نبیذ سمجھتے ہیں نا؟ وہ عرب کیا کرتے تھے، پانی صبح جو ہے نا اس کے اندر کھجوریں رکھ دیتے تھے، شام تک پڑی رہتی تھی تو وہ میٹھا شربت بن جاتا تھا، اس کو استعمال کرتے تھے، یا شام کو رکھ دیں صبح استعمال کر لیں، اس کو نبیذ کہتے تھے۔ شربت کہہ لیں آپ، میٹھا شربت، اس سے وضو ہو جاتا ہے کیوں؟ تو عام طور پہ فقہا اس کے قائل نہیں، اگرچہ اناف میں ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ فقہا قائل نہیں۔ اسی لیے قائل نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر اب پانی کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو رہا، اب آپ نے اس کو ایک نیا نام دے دیا ہے اہل زبان نے، اور وہ نبیذ ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ پانی جو ہے نا اس سے طہارت حاصل کرو۔ وہی جو ہم نے بات کی تھی نا، اگر کوک کی بوتل سے کوئی کہے میں وضو کر لوں، یہ بھی تو پانی ہے، نہیں وہ پانی نہیں ہے، اس کو پانی کوئی نہیں کہتا، ہے تو وہ لیکوڈ لیکن پانی تو نہیں ہے نا۔ میں دودھ سے غسل کر لوں ہے، تو وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے لیکن وہ بطور پانی باقی رہے، یعنی اس کا پانی ہونا واضح ہو۔ اس میں کوئی کوانٹٹی کا نہیں آیا کہ جیسے لیمن کے 2 ڈراپس اگر ڈالے۔ دیکھیں وہ اہل زبان نہ خود ہی اس کو ایک نیا نام دے دیتے ہیں۔ اگر اہل زبان نے اس کو ایک نیا نام دے دیا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب پانی نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ جو اس میں کنڈیشنز آتی ہیں رنگ کی اور اس میں وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے کہا نا کہ جیسے اب پانی میں آپ صرف ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر کوئی کہے کہ جی اس طرح سے تو وہ مطہر نہیں رہتا تو سارے کپڑے ہی پاک نہ ہوئے ہیں۔ نہیں وہ نجاست تو نہیں ہے نا۔ جیسے وہ آپ اپنے چھت کی ٹینکی وغیرہ صاف کرواتے ہیں نا، وہ کلورین سے صفائی کرتے ہیں اور بعد میں وہ اس کا ذائقہ بھی آتا رہتا ہے، تو وہ تو خیر نجاست میں نہیں ہے۔ تو وہ نجاست نہیں، ہاں وہ نجاست نہیں ہے نا، نجاست نہیں۔ نجاست ہم پڑھیں گے باقاعدہ ایک موضوع کے طور پہ کہ ہمارے دین میں نجاست ہے کیا، ایک ٹاپک کے طور پہ پڑھیں گے۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ سب پاک ہے، پھر نجاست پڑھ لیں گے نا، ہاں وہ سب پاک ہے پھر۔ آپ اپنے چھوٹا سم اپ کر کے بتا دیں کہ ملا جلا پانی کو مختصر لفظوں میں، کیونکہ کافی سوالات آ گئے تھے جی ہے تک، ہم مختصر سے بتا دیں اس کو ہم کیا لیں گے۔ ملا جلا پانی یعنی وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز ملی ہوئی ہو، وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، بس سمپل سے۔ جب تک آپ اس کو پانی کہہ رہے ہیں، جب تک اس کی پانی کی حیت تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز کی ایک حیت ہے نا۔ آپ کے سامنے کوئی لسی کا گلاس لا کے رکھے گا، سکنجبین کا رکھے گا، ٹھیک ہے، سوڈا واٹر رکھے گا، پیپسی رکھے گا، آپ جوس رکھے گا، آپ ان میں سے کسی کو بھی پانی نہیں کہو گے،
جس کو آپ پانی کہو گے وہ پانی ہے. اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ؟ نجاست ملا پانی. سمجھ آ رہی ہے عبداللہ؟ تو نجاست ملا پانی. پانی میں اگر نجاست گر جائے، ابھی نجاست کو ہم علیحدہ سے بھی پڑھیں گے، لیکن موٹا موٹا تو ہم کو پتہ ہے نا نجاست کا ایک کانسیپٹ تو ہے. تو پھر اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. پانی کے 3 اوصاف ہیں. پانی کے کتنے ہیں؟ 3 اوصاف، کریکٹرسٹکس کہہ لیں آپ نے. رنگ، بو اور ذائقہ. پانی کا ایک کلر ہے، وہ کلر لیس بھی ہے تو بہرحال پھر بھی ایک کلر تو ہے نا. اس کی ایک بو ہے، وہ آرڈر لیس ہے پھر بھی ایک اس کی بو تو ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہے، بھلے وہ ٹیسٹ لیس ہو یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں. ان 3 کو کہتے ہیں اوصاف ثلاثہ. مطلب جب ہم پانی پیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی پیئیں نا، کوئی ہمیں گلاس دے تو ہم بتا سکتے ہیں بھئی ہم نے پانی پیا ہے. تو پانی کے اوصاف ثلاثہ، اوصاف وصف کی جمع ثلاثہ 3، پانی کے 3 اوصاف ہیں، یعنی اس کا رنگ، بو اور ذائقہ. اگر پانی میں نجاست گر جائے، پانی میں کیا ہو؟ نجاست گر جائے، ٹھیک ہے، جیسے ٹب کے اندر پیشاب کے قطرے گر گئے، ٹھیک ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، یا آپ کی عام طور پہ چھتوں کے اوپر ٹینکیاں پڑی ہوتی ہیں نا، ڈھکن اڑ جاتا ہے تو کوے آتے ہیں تو بیٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، وہ کتا چھلانگے لگاتا آتا تھا اور کنویں کے اندر ہے، یا بلی گر جاتی تھی، چوہا گر جاتا تھا، ٹھیک. تو وہاں سے وہ پھر مقولہ بنانا کہ کتا نہیں نکالا 30 ڈول نکال لی ہے. فقہا پھر فتویٰ دیتے تھے نا 30 ڈول نکال لو تو پانی پاک ہو جائے گا، تو وہ 30 ڈول نکال لیتے تھے، کتا نہیں نکالتے تھے. تو پانی کے 3 اوصاف ہیں. اگر پانی میں نجاست گر جائے اور کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو جائے، ایک وصف بھی، پانی کا کلر چینج ہو جائے، اس کا ٹیسٹ یا وہ بو چھوڑ جائے، تو وہ پانی ناپاک ہے سب کے نزدیک، کیونکہ وہ چینج ہو گیا نجاست کی وجہ سے. دوسری صورت کیا ہے کہ پانی کا کوئی وصف چینج نہیں ہوا. ظاہری بات ہے آپ کی جو ہے وہ مطلب 400-500 گیلن کی ٹینکی ہے اور اس میں کوے نے ایک بیٹ کر دی ہے، اس کو کیا پتہ چلنا ہے اتنی بڑی ٹینکی. تو اگر پانی میں نجاست گری ہے اور پانی کا کوئی وصف چینج نہیں ہوا تو پھر پانی پاک ہے کہ نہیں ہے. اب اس میں اختلاف ہے. نجاست تو گر گئی، اس میں ایک موقف ہے امام مالک کا. امام مالک کہتے ہیں پانی پاک ہے، جتنی مرضی نجاست گر جائے، اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تو وہ پانی کیا ہے؟ دونوں. دلیل مسند احمد کی ایک روایت ہے. مدینہ میں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بزا.
بیر بزا، بزا کا کنواں، بزا جگہ کا نام تھا، کافی سارے کنویں تھے مدینہ کے اندر. اس کنویں کا معاملہ یہ تھا کہ کنویں کے پاس ہی نا لوگ تھوڑا سا ڈسٹنس پہ، فاصلے پہ گند پھینک جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے محلوں میں، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کا گند جو ہے وہ نکال کے باہر گلی میں کسی جگہ وہ پھینک دیتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ گند سارا بارش کے پانی سے کنویں میں چلا جاتا. اب اس سے شک پڑ گیا تو کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انتوضأ من بئر بضاع، کیا ہم بئر بضاع سے وضو کر لیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، الماء طہور لا ينجس شیء. دیکھو پانی تو خود پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. یعنی جو پاک کرنے والا ہو وہی نجس ہو جائے تو پھر پاکی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مسند احمد کی روایت ہے. یہ آپ جو کتاب آپ کو بتائی ہے نا، ریکمینڈ کی ہے نا، فقہ السنہ عاصم الحداد کی، تو اس میں آپ کو یہ ساری روایتیں مل جائیں گی. اس لیے امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے جب کہا ہے کہ پانی پاک ہے، اور اس کنویں کے بارے میں اسپیسیفکلی پوچھا گیا کہ جس میں نجاست گرتی تھی، لیکن کنویں کا پانی زیادہ تھا. ظاہر بات ہے پانی نیچے سے آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، جاری پانی بھی ہے نا، نجاست تو کبھی کبھی جاتی تھی، تو اس لیے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. تو امام مالک اس لیے اس طرف چلے گئے کہ جی پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اگر کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے اس کا پاک ہونا، اور ایک یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس کو استعمال کرنے. ٹھیک، وہ اور بات ہے. مدینہ میں ویسے ہی پانی نہیں ملتا تھا. اب جیسے اب ہمارے ہاں تھر کا ریگستان ہے، پانی نہیں ملتا لوگوں کو. وہاں وہ جو جوہڑ ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں جہاں بارش کا پانی کوئی جمع ہو جاتا ہے، وہاں سے یہ جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں، کتے بلی بھی پی رہے ہوتے ہیں، انسان بھی. وہاں کیا کریں آپ اگر ان کو کہیں گے کہ جی یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، وہ کیا کریں؟ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صاف پانی میسر ہے تو ظاہری بات ہے انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے اس پانی کی طرف جائے گا کہ جس میں نجاست نہیں گری ہوئی. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ ہر جگہ ایسا معاملہ نہیں ہے. مدینہ میں بھی پانی کی کمی تھی، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو صحرائی علاقے ہیں، وہاں پانی پہلے ہی کم ہوتا ہے. تو اگر فتویٰ سخت ہو جائے تو لوگ اور مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ویسے لوگوں نے نا کام کیا ہے کہ یہ جو فقہ ہیں مخصوص علاقوں میں کیوں پھیلی ہیں. تو امام مالک کی جو فقہ ہے نا، یہ ان علاقوں میں جغرافیائی اعتبار سے بہت پھیلی ہے جو کہ جنگل ہیں. سارا افریقہ آپ کہہ لیں، میجورٹی وہ مالکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مالکی فقہ میں بہت آسان فتوے ہیں اس انوائرمنٹ کے لیے. جنگلی جانوروں کے بارے میں امام مالک کے فتوے بہت سہولت والے ہیں. اچھا شافعی فقہ جو ہے وہ پانی کے قریب بہت پھیلی ہے.
یعنی ملائیشین، انڈونیشین، یہ سب شافعی ہیں. اس لیے کہ امام شافعی کے جو فتوے پانی کے بارے میں ہیں وہ بہت نرم ہے. پانی کے سارے جانور انہوں نے حلال کیے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہم پھر کسی وقت دیکھیں گے. ہیں دوسرا موقف جو فقہا کا ہے وہ تھوڑے اور زیادہ پانی میں فرق کرتے ہیں. مائے قلیل تھوڑا پانی، مائے کثیر زیادہ پانی. تو فقہا کا دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہو تو نجس ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پانی میں نجاست گر گئی ہے، پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، تو امام مالک کیا کہتے ہیں؟ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. باقی فقہا کیا کہتے ہیں؟ فرق کریں گے. کس میں؟ تھوڑے اور زیادہ پانی. اگر تھوڑے پانی میں نجاست گری ہے تو وہ ناپاک ہے، نجس ہو گیا ہے. اور اگر پانی زیادہ ہے، اس میں نجاست گری ہے، تو پھر وہ پانی کیا ہے؟ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. نجس ہے. ہاں، اب یہ اس لیے تھوڑا زیادہ لکھا ہے کہ ان کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ تھوڑا زیادہ کیا ہے. تھوڑا زیادہ کیا، اس میں ان کا اختلاف. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی سے مراد وہ پانی ہے جو 2 مٹکے ہو. یہ ایک روایت ہے. یہ روایت جو ہے یہ بھی سنن کی کتابوں میں آئی ہے. ٹھیک، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلے ہو. قلہ مٹکا، مٹکا دیکھا ہے کبھی؟ مطلب وہ لمبا سا ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوا. ٹھیک ہے، اتنی کوئی اس کی ہائٹ ہوتی ہے. ٹھیک، نہیں گھڑا نہیں، وہ اتنی ہائٹ کا ہوتا ہے مٹکا. ٹھیک، پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ گاؤں میں ہوتا ہے. نہیں اتنا اس سائز کا تقریباً مٹکا ہے. ہاں، ایسے گول سلنڈر کی طرح کا، جیسے آپ نے گیس سلنڈر دیکھا نا، لیکن اس سے کافی چوڑائی میں موٹا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے. تو وہ 2 مٹکے اگر پانی ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ نجس نہیں ہوتا. لم یحمل الخبث، اگر 2 مٹکے پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. امام شافعی نے کہا کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ 2 مٹکے ہو تو نجس نہیں ہوتا، 2 سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ پانی ہو، یعنی 2 مٹکے یا اس سے زیادہ پانی ہو تو نجس نہیں ہوگا. اگر 2 مٹکوں سے کم ہو تو نجس ہو جائے. وہ جو آپ نے مٹکا تھا کتنے لیٹر کا ہوتا ہے؟ وہ مطلب کہ پانی کتنا آتا ہے؟ 100 لیٹر سے زیادہ پانی. 100 لیٹر 2 مٹکے بنے گے. آج کل کے مطابق کتنا بن جائے گا؟ 125. نہیں ابھی تو میں نے اس پہ کوئی نہیں، کیونکہ نہیں مٹکے کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. تو مطلب یہ کوئی سائز ہوتا تھا مٹکے کا. ٹھیک ہے، آپ امام مالک کی موقف کی طرف چلے جائیں نا. اب لیٹر کون ماپے گا؟ سامنے پانی ہے تو وہ کیسے ماپیں گے کہ جی یہ اتنے لیٹر ہے؟ بس 2 مٹکے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مٹکے. وہ مٹکا اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے تو خیر دیکھا ہوا ہے، ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں وہاں، مطلب جو چائے کے ہوٹلز وغیرہ ہوتے تھے نا تو ان پہ پڑا ہوتا تھا پانی کا مٹکا. تو 2 مٹکے پانی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، اس سے کم ہو تو نجس ہو جاتا.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ پانی وہ ہے کہ نجاست ایک طرف گرے تو دوسری طرف نہ پہنچے، یہ زیادہ پانی۔ اچھا، اس میں پھر مختلف تشریحات ہیں فقہ حنفی میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ایک طرف سے پانی میں کو حرکت دیں، جیسے انگلی ماریں تو وہ دوسری طرف تک نہ پہنچے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ 10x10 سے مراد کیا ہے؟ 10 ہاتھ، یا آپ 10 فٹ کہہ لیں، اتنا پانی ہو، 10x10 کے والیوم کا، سائز کا پانی ہو، ٹھیک ہے، مطلب تالاب جو ہے وہ 10x10 کا ہو۔ تو مختلف تعبیرات ہیں، لیکن یہ بہرحال 2 مٹکوں سے زیادہ بن جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ جی جو عامی ہے نا وہ خود ڈیسیژن کرے گا کہ یہ تھوڑا پانی ہے یا زیادہ پانی ہے، یہ آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ مفتی کو مطلب کہ جی وہ متعین کر دے کوئی، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے تھوڑے اور زیادہ کا فرق کرنا ہے، بس۔ کلیئر ہو گئی جی بات؟ جس پانی میں نجاست گر جائے اس کے بارے میں ہم نے کہا 2 موقف ہیں۔ ایک امام مالک کا، وہ تو کہتے ہیں اگر وہ صاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تو وہ کیا ہے؟ پانی پاک ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے وہ بیر بزاء والی حدیث بنائی ہے۔ دوسری طرف وہ فقہاء جو تھوڑے اور زیادہ کا فرق کرتے ہیں، اس میں امام شافعی ہیں، انہوں نے وہ 2 کلوں والی حدیث کو بنیاد بنایا۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو بنیاد نہیں بنایا، کیونکہ اس کی حدیث کے اوپر اس کی اتھینٹسٹی پہ کچھ اعتراضات بھی ہیں، آبجیکشنز بھی ہیں۔ یہ جو امام مالک کا دلیل تھی کہ پانی جو ہے وہ خود پاک کرتا ہے تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کرتا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 2 مٹکے جو ہے تو ان میں ظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ وہی ہے نا کہ وہ پھر اس دوسری حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث مسترب ہے۔ مسترب کا مطلب یہ ہے کہ کنٹراڈکشن ہے اس کے اندر، سیلف کنٹراڈکٹری ہے، یعنی اس کے جو مختلف متون ہیں، جو سندیں ہیں، وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ تو جب ایک حدیث آپ کے پاس کمزور ہے اور ایک مضبوط ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، تو وہ ٹکراؤ باقی نہیں رہ جاتا۔ ٹکراؤ اس صورت ہوتا ہے 2 دلائل میں جب دونوں جو ہے وہ مضبوط ہوں، اسٹرانگ ویلیو رکھتے ہیں، ایک جیسے۔ پانی تھوڑا ہے اور یہ کوئی عامی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، لیکن اب اس پانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر اگر وہ اس کو زیادہ کر لیں پاک رکھ دیں تو وہ سارا پاک ہو جائے۔ در والا ایریا ہے، بولتے نہیں پانی کو تھوڑے کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کریں تو اس کو یوز کریں گے۔ تو اب اس صورت میں تو وہ اس کے اوپر بھی اس عامی کا پرسنٹیج یہ نہیں ہو جو وہ دیکھیں نا، یہ فقہ حنفی میں ہے، یہ بات کس میں ہے؟ فقہ حنفی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے مطابق یہ ہے۔ اب جس کی جو فقہ ہے وہ کسی کا ذہن امام شافعی کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ اس طرف چلا جائے گا، کسی کا امام مالک کی طرف میچ کرتا ہے وہ اس طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، عامی تو عام انسان ہے نا، ہاں، عامی تو ہم عام انسان کو کہے، لے میں ہم یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے پک اینڈ چوز کرنا، آپ نے 4 رائے پیش کرنی، 4 میں سے ہم نے پک اینڈ چوز کرنا، اس میں حدیث کی صحت ہی نہ معلوم ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، ابھی آپ نے صرف سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بس ابھی آپ لوگوں نے صرف سننا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو کام کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی اجتہاد کا ایک درجہ ہے، اجتہاد کا، ٹھیک ہے؟ ترجیحی اجتہاد اس کو کہتے ہیں، یعنی فقہاء کی رائے میں سے ایک رائے کو دوسرے کی رائے پر پریفر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے عالم دین کا کام ہے نا، عامی کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فقیہ کی رائے پہ دوسرے فقیہ کی رائے کو ترجیح دینا، ظاہری بات ہے وہ ایکسپرٹ ہے نا،
وہ فقہا کے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں. تو جب تک آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کو پریفرنس کا کام نہیں کرنا، آپ کو فالو کرنا ہے. بس صرف ایک عالم دین کو پکڑ لیں، بس اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنا سٹیٹس متعین کرنا ہے، آپ عامی ہیں یا عالم دین ہیں. اگر تو آپ عامی ہیں تو آپ نے فالو کرنا ہے، اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ نے اجتہاد کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو آپ ابھی نہ عامی ہیں نہ عالم دین ہیں، آپ کیا ہیں؟ طالب علم ہیں. ٹھیک ہے؟ مطلب ریئلسٹک ہو کے اگر ہم بات کریں تو آپ عالم دین بننے کے مراحل میں ہیں، لیکن وقت لگے گا. ٹھیک؟ تو جب تک آپ MBBS کر رہے ہیں اس وقت تک آپ نے خود سے دوائیاں ٹرائی نہیں کرنی. اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ نے کسی ڈاکٹر سے ہی رابطہ کرنا ہے. ہاں جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے آپ کو ڈگری ایوارڈ کر دی جائے گی، پھر اپنا بھی علاج کریں، دوسروں کا بھی کریں. تو میرا ایک لیکچر پڑا ہوا اجتہاد اور تقلید کے موضوع پہ ہے YouTube چینل پہ، اس کو ضرور دیکھیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جس کے اوپر لوگوں کو لگا دیا نا، سارے مجتہد بنا دیے. ٹھیک ہے؟ وہ کئی دفعہ مطلب نماز پڑھ کے آپ سلام پھیریں، وہ کوئی عام آدمی وہ مولانا صاحب سے سوال پوچھتا ہے تو وہ مولانا صاحب جواب نہیں دیتے تو پہلے 4 بابے بول پڑتے ہیں. تو اور وہ علماء کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ عالم بنے میں. ٹھیک ہے؟ اگر یہ کام کرنا ہے، فتویٰ دینا ہے تو پھر اس کے لیے عالم ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ ابھی ہم نے صرف سننا ہے، پڑھنا ہے. تو وہ جو کتاب ہے نا عاصم الحداد صاحب کی، ایک تو وہ اچھی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نیچے احادیث کی تحقیق بھی دی ہے. فلاں فقیہ کی یہ رائے ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے. ٹھیک؟ نہیں مطلب وہ اس کے بارے میں ابن حجر نے یہ کہا ہے یا فلاں نے یہ کہا ہے. ٹھیک؟ یہ بتا دیں. چل جی، یہ ہو گیا جی کلیئر. آگے چلیں. 5ویں قسم پانی کی کیا تھی؟ جھوٹا پانی. آدمی کا جھوٹا سب سے پہلے. وہ آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم انسان کی بات کر رہے ہیں نا. وہ آدمی پاک بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آدمی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، کوئی بھی آدمی ہو. یہ جو قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے، کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، تو اس سے مراد ان کی عقیدی کی نجاست ہے، فکری نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے. کہ آپ کا کوئی کولیگ ہے، ہندو ہے، کرسچین ہے، آپ نے اسے ہاتھ ملا لیا تو آپ صابن سے جا کے دھونے پڑیں گے. ایسا نہیں. جی ہاں اور اسی طرح بندہ اگر ناپاک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی اور برتن سے پانی پیتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے ان کا جھوٹا پانی پی لیا کرتے تھے. دوسرا جی ہاں ہو سکتا ہے. حلال جانور
حلال جانور کا جھوٹا، گائے ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے، تالابوں میں، جیسے گاؤں میں تو عام طور پہ ہوتا ہے، پانی پی لیا، بکری ہے، ٹھیک ہے، مرغیاں ہیں جیسے گھروں میں پالی ہوتی ہیں. تو حلال جانور کا جھوٹا، اس میں بھی اتفاق ہے کہ حلال جانور کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. نیکسٹ، حرام جانور کا جھوٹا، پروہیبٹڈ اینیملس ہیں، جو جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں. جیسے گدھا ہے، ٹھیک ہے، خچر ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یا اسی طرح پرندے ہیں بہت سارے جو حرام ہیں، چیل ہے، کوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو حرام جانور کا جھوٹا، اس میں اختلاف ہے. تو صاحب کتاب نے کچھ احادیث بیان کی ہیں. اب بہرحال اختلاف اسی لیے ہے کہ کچھ ان احادیث کو صحیح کہتے ہیں، جو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں، اور جو صحیح نہیں کہتے تو وہ اس کو کیا ہے؟ ناپاک سمجھتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر گدھا جو ہے، خاص طور پہ یہ جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے درندوں کے بارے میں بھی، یعنی سائل نے صرف گدھوں کے بارے میں نہیں، درندوں کے بارے میں، درندے تو سب کو پتہ ہے نا وہ حرام ہے، کہ اگر ان کا بچا کچا پانی اس سے وضو کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں وضو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہاں تو یہی ہے نا کہ یہ جانور آ کے پانی میں منہ مار جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو ایک تالاب پر سے گزر ہوا، تو اب صحابہ نے کیا کیا؟ وہاں سے وضو بنانا چاہا، تو تالاب کے قریب ایک بدو، اس نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ یہاں رات کو درندے تو نہیں آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، تو اللہ کے رسول نے اس بدو کو کہا کہ خاموش رہو، بتانا نہیں ہے، یہ تکلف کر رہے، یہ ہے، یہ تکلف کر رہے. درندے اگر آتے بھی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، درندے اگر آتے بھی ہیں تو انہوں نے جو پینا تھا وہ پی لیا، باقی ہمارے لیے پاک ہے، ہم اس سے وضو کریں گے. اب ان روایات سے جو ہے وہ استدلال کیا امام مالک نے اور امام شافعی نے. دونوں کے نزدیک یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. حرام جانوروں کا جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روایات ہے. اور یہ روایات سندن کمزور ہیں، لیکن کافی ساری ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مل کے کیا بن جاتی ہیں؟ حسن بن جاتی ہیں. حسن حدیث پڑھی ہے نا آپ نے اصول حدیث میں، کہ کمزور حدیث اس کو کوئی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ حسن بن جاتی ہے. جی حسن لغیر. تو جو دوسرے دو فقہا رہ گئے، امام احمد اور امام ابو حنیفہ، تو وہ کہتے ہیں یہ روایات کیا ہیں؟ ضعیف، اس لیے ان سے استدلال نہیں کرتے. جب ان سے استدلال نہیں کرتے تو اب ان کا استدلال کیا ہے؟ قیاس. اب وہ قیاس سے کیسے ناپاک ہوگا بتائیں؟
حرام جانور ہے. حرام جانور کی ہر چیز کیا ہے؟ تو اس کا لعاب بھی حرام ہے. تو جب وہ پانی پیے گا تو اس کا لعاب جو ہے وہ پانی میں کیا ہوگا؟ ملے گا، مکس ہوگا. تو حرام چیز جو ہے وہ پانی کے اندر ملے گی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. وہ تو پھر قلیل اور کثیر کا فرق کرتے ہیں نا. نہیں تالاب کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے نا بھائی. آپ کے ڈونگرے میں سے بھی جو ہے جانور پانی پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا، وہ تو حدیث میں آ گیا نا. تو اب آپ اپنے ذہن کو اس کے ساتھ فکس نہ کریں تالاب کے ساتھ، کہ تالاب کی بات ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ حرام جانور نے جو ہے وہ پانی پی لیا. ٹھیک ہے، وہ پانی ایک بالٹی بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے گھروں میں شیر پالے ہوئے ہیں، آپ کی بالٹی میں منہ مار دیں. ٹھیک. نیکسٹ ہے بلی. بلی کا جوٹا. یہی کہ یہ پانی پاک ہے. یہ جو رائے ہے نا امام مالک کی اور امام شافعی کی، یہ روایات حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. وہی بات کہی کہ اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں تو اسناد میں کمزوری ہے، لیکن آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو یہ روایات حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. اور اس کی جو بنا پہ قلیل اور کسی کی بنا پہ اس سے وہ حسن کے درجے پہ بھی نہیں. یہاں تو قلیل اور کثیر کی بات ہے. جی نہیں، نجاست والے بات. یہاں تو ہم ایک عام بات کر رہے ہیں نا، ایک عام بات کر رہے ہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں. تو آپ بقیہ اصول اس کے اوپر پھر اپلائی کرتے چلے جائیں نا، کہ پانی اگر زیادہ ہو گیا تو پھر ان کے نزدیک بھی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات. پانی اگر زیادہ ہو گیا تو پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ناپاک نہیں ہوگا. وہ تو بات کی اصول ہے نا. بلی کا جوٹا. بس ختم کرتے ہیں 5 منٹ میں. بلی کا جوٹا. ہمارے دین میں بلی کو خاص قسم کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، خاص مراعات حاصل ہے. مراعات. تو حضرت ابو قتادہ جو ہے وہ گھر میں وضو کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، مطلب صحیح روایت ہے. گھر میں وضو کر رہے تھے تو بلی آ گئی. تو جس برتن سے وضو کر رہے تھے نا وہ پانی انہوں نے اس کے آگے کیا اور اس نے اس سے پانی پیا، اور انہوں نے اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو پھر شروع کر دیا. تو ان کی مسز دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے میں نے یہ بات سنی ہے، انہا لیست بنجس، کہ بلی نجس نہیں ہے. کیوں نجس نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے اوپر بہت زیادہ چکر لگاتی رہتی ہے، گھر میں اس کا بہت آنا جانا رہتا ہے. ویسے تو حرام جانور ہے نا، ویسے کیا ہے، لیکن نجس اور حرام میں بھی تو فرق ہے. ہاں، ہر حرام نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر نجس حرام ہوتا ہے، ہر حرام نجس نہیں ہوتا. جیسے گدھا حرام ہے، لیکن اب یہ تو نہیں گدھے کو ہاتھ لگا لیا تو اب جا کے غسل کرنا پڑے گا. تو بلی کے جوٹے کو پاک رکھا گیا. بلی اگر کسی چیز میں منہ مار لے تو وہ کیا ہے، وہ پاک ہے. باقی اگر آپ کا وہ بات ہم نے پہلے کر دی ہے، استعمال کو اگر طبیعت آمادہ نہیں ہے تو پھینک دیں. اتفاق ہے. جی جی.
لاسٹ کیا ہے جی؟ ہاں، کتا اور سور، خنزیر، پگ، اس کا جوٹا. تو کتے کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ معروف حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کتا جو ہے وہ برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو کیا کرو؟ صاف. تو جمہور فقہا کے نزدیک کتے کا جوٹا بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے. سوال ہے، یہ حرام جانوروں کے علاوہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال، یہ اہم سوال ہے. یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. امام مالک نے اس میں اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے. ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں حکم ہے نا کہ اس کو دھونا، یہ دھونا بطور عبادت ہے، یہ طہارت کے لیے نہیں ہے. یعنی دھونے کے ہم قائل ہیں. ہاں، وہ کہاں سے لیں؟ یہ اچھا سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ یہ جو شکاری کتوں کا ذکر ہے نا سورہ مائدہ میں، جن لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے، ہاں، تو جن کتوں کے ذریعے تم نے شکار پکڑا ہے نا، تو وہ شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ اب کتے نے تو منہ سے ہی پکڑ کے لانا ہے نا، تو اس نے تو وہاں پہ بھی منہ مارا ہے، تو وہ پھر جانوری نجس ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھانا. تو انہوں نے قرآن سے دلیل نکال لی. ہاں نہیں، دیکھیں ہم یہ بات جو ہے نا، کتے نے تو کسی اصول کے تحت تھوڑا پکڑنا ہے، نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بات اس طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں اس طرح سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں اس طرح سے نہیں سمجھ میں آ رہی. ہم تو یہی کہیں گے، یا ہمارا موقف تو یہی ہے کہ نجس ہے. کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال لے تو وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے، اس چیز کو پھینک دینا چاہیے. ہمارا تو موقف یہی ہے. لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ذہن کہاں پہ اٹکا ہوا ہے، جو وہ یہ بات نہیں مان رہے، تو ان کا ذہن اصل میں وہاں پہ اٹکا ہوا ہے. ہاں نہیں، سور تو ویسے ہی درمیان میں آ گیا. تو سور نجس العین ہے. سور کیا ہے؟ نجس العین. ٹھیک ہے، نجس العین سمجھتے ہیں نا. قرآن نے اس کے بارے میں کہا نا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے، نجاست ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی گندا جانور ہے، گندگی میں نجاست میں رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے پانی کی اقسام پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ. اب نیکسٹ ٹائم، یعنی نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے نجاست کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ناپاکی کے. جی ضرور. مستعمل پانی کے حوالے سے مجھے سوال کرنا ہے. جیسے مائیں ہیں بچوں کو نہلاتی ہیں، جی جی، تو پانی کی چھوٹی ظاہری باتیں کپڑوں پہ رکھتے ہیں، تو کیا اس کے بعد کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، ناپاک تو نہیں ہوتے. دیکھیں وہ ان کے نزدیک ناپاک ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اب بچہ جو ہے، اب جیسے اس نے اپنے اوپر پیشاب کر دیا، اس میں لتھڑا ہوا ہے، تو اگر آپ بچے کو اس وقت نہلا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نجاست ملا پانی ہو گیا. اب اگر ماں کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ ہے اختلافی مسئلہ. یہ کہتے ہیں مکروہ ہے، مطلب مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. ہاں وہ آگے نجاست میں آ رہا ہے. نجاست کی اقسام ہم پڑھیں گے نا کہ نجس کیا کیا ہے.